بیان کرنا ہے کہ ساتویں امام کے دور میں چونکہ امام کا جو وقت ہے وہ زیادہ بغداد میں گزرا ہے. بغداد آج بھی دارالخلافہ ہے عراق کا، اس وقت بھی دارالخلافہ تھا. اور دارالخلافہ آپ کو معلوم ہے کہ دارالخلافہ میں کیا ہوتا ہے، کیسے لوگ ہوتے ہیں. دارالخلافہ میں سب سے زیادہ پیسے والے، سب سے زیادہ جو ہے وہ جن کی زبانیں چلتی ہیں، جن کے پاس دولت ہوتی ہیں، تو دارالخلافہ میں ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی بغداد دارالخلافہ تو بہت بڑا شہر تھا. تو امام علیہ السلام بغداد میں رہے. تو بغداد میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے. اور گانے کے حوالے سے جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، ہمارے پاس بھی ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کہ گانا جسمانی لحاظ سے بھی انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. وہ کیوں ہے؟ انسان کا جسم اللہ نے سسٹم کے ساتھ بنایا ہے، اس سسٹم کے ساتھ جسم چلتا رہتا ہے. اور گانا سننے سے انسان ہیجان میں آتا ہے، تو وہ سسٹم جو ہے کچھ چیزیں زیادہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں کم چلتی ہیں. اس وجہ سے نظام خلقت میں فرق آتا ہے. تو اس سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ جو ہے وہ ایک گاڑی لے لیں اور گاڑی کو چلانا ہے، چلائے بغیر ریس دے کر رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد ہے کتنے گرم ہو جاتی ہے گاڑی. یہ گاڑی کے لیے اگر اسی طرح کرتے رہیں تو گاڑی خراب ہو جائے گی. تو گاڑی چلانے کے لیے کون سے جو ہے اسپیڈ پر کون سے گیئر میں ہونا چاہیے. اگر آپ پہلے گیئر پر جو ہے وہ 80 پہ اسپیڈ پہ لے جانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ تو گاڑی خراب ہو جائے گی. کچھ چیزیں زیادہ چلائیں، کچھ چیزیں جو کم چلیں، تو نظام خراب ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے گانا سننے سے انسان کے خون کے روانی میں بھی فرق آتا ہے اور انسان کے تفکرات میں بھی فرق آتا ہے. تو یہ جسمانی نقصانات الگ اپنی جگہ پر، لیکن جسمانی نقصان کے ساتھ ساتھ جو روحانی نقصانات ہیں وہ نقصانات کتنے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جا رہے تھے. بہت ہی مشہور واقعہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر اس موضوع سے کانٹیکٹ ہے، اس وجہ سے تو بیان کرنا ہے. کہ ایک گھر کے سامنے سے جا رہے تھے، گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، اور اس گھر سے کنیز پانی لینے باہر آئی. تو امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ اس کنیز وہ تو حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ غلام کہاں کا غلام، یہ تو تاجروں کا تاجر التجار یعنی تاجروں کے تاجر ہے، اور اس کے ہزاروں غلام و کنیز ہے، اتنی دولت ہے، اور وہ کیسے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ غلام ہو؟ تو امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، شاید یہ آزاد ہوگا، غلام ہوتا تو اپنے مالک کی اطاعت کرتا. امام چلے. اب یہ کنیز اندر گئی تو مالک نے پوچھا کہ تو دیر کیوں کر دی تم نے؟ اس وقت اس کنیز نے کہا کہ بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. تو اس وقت وہ مالک سمجھ گیا، اس کا نام تھا بشر. یہ واقعاً امام ہی ہو سکتے ہیں. وہ بغیر جوتے کے گھر سے نکلا ہے اور امام کے پیچھے دوڑا اور امام سے ملاقات ہوئی اور امام کے قدموں میں گر پڑا، مولا آج سے میں گانا نہیں سنوں گا. اور امام کے سامنے انہوں نے توبہ کی. اس وجہ کا لقب پڑ گیا تائب آل محمد. اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ زندگی بھر اس نے جوتا نہیں پہنا. اور لوگ کہتے ہیں کہ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو کہتے ہیں جب میں توبہ کرنے جا رہا تھا اس وقت میں بغیر جوتے کے تھا. اور یہاں تک بھی روایت میں ملتا ہے کہ جہاں جہاں یہ بشر چلتا تھا، جس گلیوں میں، وہاں جانور بھی بول باز نہیں کرتا تھا.
اور اتنا جو ہے ان کو روحانی مقام ہو گیا تھا، ان کا نام بشر حافی پڑ گیا، صرف بشر نام تھا، بشر حافی بن گیا۔ تو یہ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندگی اور غیر بندگی، بندگی بے بندگی، بندگی اور بے بندگی، اگر کوئی گانا سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، تو پھر وہ امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اس واقعے کے مطابق وہ بندگی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ شیطان کی بندگی کر رہا ہے۔ روایت میں ملتا ہے نا کہ اگر کسی گھر پہ قرآن کی تلاوت ہو تو فرشتے آتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے، اگر کسی گھر پہ جو ہے وہ گانا چل رہا ہے تو شیاطین جمع ہو جاتے ہیں اور فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ بندگی کے لیے ان محرمات سے بچنا ضروری ہو گیا۔ اور امام علیہ السلام کی زندگی میں یہ ایک واقعہ مشہور ہے، اور امام کی مظلومیت، نہ امام کے پاس فوج تھی، نہ امام کے پاس دولت کہ امام کسی حکمران کے خطرہ بن جائے، اس کے باوجود امام علیہ السلام کو 14 سال قید میں رکھا گیا، اور قید میں رکھنے کے بعد یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ امام کے چاہنے والا اس ملازم سے پوچھنے آیا کہ میں امام سے ملاقات کر سکتا ہوں، تو ملازم نے کہا کہ یہ اجازت نہیں ہے، لیکن اتنا تک میں کر سکتا ہوں کہ روشن دان سے میں امام کو دکھا سکتا ہوں۔ اب وہ شخص آیا اور اس روشن دان سے دیکھا تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے اس ملازم سے پوچھا کہ اندر تو کوئی ہے نہیں ہے۔ اس وقت ملازم نے کہا کہ کچھ چادر نظر آ رہا ہے، اس نے کہا چادر نظر آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ یہی چادر ہے، اس کے نیچے امام حسین کاظم علیہ السلام ہے۔ یعنی 14 سال قید میں رکھنے کی وجہ سے امام اتنے کمزور ہو چکے تھے۔ آپ اگر امام کی غذا کی طرف توجہ دے دیں، امام علیہ السلام کو 24 گھنٹے میں جو کی روٹی، چھوٹی چھوٹی جو کی روٹی دیا جاتا تھا، اور اس روٹی کے اندر کنکر اور پتھر ہوا کرتے تھے، اور امام اسی پہ گزارا کرتے تھے۔ اور یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص ایسی جگہ میں ہو جو سیدھے کھڑا نہ ہو سکتا ہو، ایسی جگہ میں ہو جہاں ٹانگیں پھیلا کے نہ سو سکتا ہو، کبھی ظلم ہوتا ہے، کسی کو کوڑے مارتے ہیں، کسی کو کسی طرح سے ظلم ہوتا ہے، کسی کو پتھر مارا جاتا ہے، تو اگرچہ یہ بھی ظلم ہوتا ہے لیکن یہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایک شخص کو اس طرح رکھا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن امام علیہ السلام اسی طرح 14 سال اس قید میں رہے جہاں ایک انسان سیدھے ہو کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک دفعہ یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حکمران کی طرف سے جو قید کے اوپر، جیل کے اوپر جو موکل ملازمین کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر کسی جیل کو خطرہ پڑ جائے، کسی قیدی کو خطر پڑ جائے یہاں سے نکالنے کے لیے، تو وہاں ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ قیدی کو اٹھا کر کہیں اور لے جائیں۔ ایک دفعہ امام کو بھی چاہنے والا تھا، انہوں نے امام کو اپنے گھر وہاں قید سے نکال کر گھر لے کے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد امام کی بہت ہی بہترین طرح سے خاطر تواضع کی، اچھا گھر تھا اور ہوا کو گزر، اچھا کھانا، اچھا بستر، سب کچھ انتظام کر لیا۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے وہ بندہ خوش ہوتا ہے، میں نے امام کا بہت احترام کیا، بہت ہی خاطر تواضع کی، میں امام سے پوچھنے جاؤں، اور وہ صبح جا کے امام سے عرض کرتا ہے مولا آج آپ تو خوش ہیں نا، اس قید خانے سے یہاں تو کھلی فضا ہے، بڑا گھر ہے، صحن ہے، کمرہ بڑا ہے، اگرچہ امام کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہوا کو گزر ہے، روشنی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے زیادہ وہ قید بہتر تھا۔ وہ گھبرایا، مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ اس وقت وہ عرض کرتا ہے
امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اگرچہ یہاں پر سب کچھ موجود ہے لیکن تمہارے گھر کے پڑوس سے گانے کی آواز آتی ہے، مجھے وہ تکلیف سب سے زیادہ ہے ان تکالیف سے جو اس قید میں مجھے ملتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم اپنے گھر پہ علم سجاتے ہیں اس لیے کہ مولا ہمارے گھر آ جائے، ہم اپنے الماریوں میں قرآن اور دینی کتابیں رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تاکہ امام آ جائیں، ہم اپنے گھروں میں صفائی کرتے ہیں تاکہ امام آ جائیں، ہم اپنے گھر میں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں امام آ جائیں، ہم اپنے گھر میں مجلس کے انتظام کرتے ہیں امام آ جائیں، ہم اپنے گھر میں جو بھی نیکی کرتے ہیں تاکہ امام یعنی ہمارا گھر لائق ہو کہ امام تشریف لائیں، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام کو ان تمام سہولیات کے باوجود اس گھر کے پڑوس میں گانے کی آواز پڑوس سے آتی تھی، اس وجہ سے امام کو تکلیف ہوئی اور امام نے وہاں رہنا پسند نہیں کیا، دوبارہ امام اس قید خانے میں چلے گئے۔ آج اگر ہمارے گھر میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہم امام کے لیے گھر پہ علم لگا رہے ہیں، ہم امام کے لیے اپنے گھر پہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم پابندی سے نماز و عبادت انجام دیتے ہیں، ہم پابندی سے دیگر عبادت انجام دیتے ہیں، ہم اپنے گھر میں میلاد اور مجالس انجام دیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے گھروں سے گانے کی آواز نکلے، اگر ہم گانا سنیں، ہم میوزک سنیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کیا امام ہمارے گھر میں داخل ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا، امام ہمارے دروازے سے ہی واپس چلے جائیں گے۔ ہم وقت کے امام کے انتظار کر رہے ہیں، جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے گھر پر نہیں آئیں گے تو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف امام علیہ السلام 14 سال قید میں رہنے کے بعد امام علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ یہ اس لیے شہید کیا کہ امام علیہ السلام پر سختی کرنے کے لیے اس پر جو بندہ موکل ہوتا تھا وہ بندہ امام کا فرفتہ ہو جاتا تھا، امام کا کلمہ پڑھتا تھا، امام کا چاہنے والا بن جاتا تھا۔ تو ہارون رشید کو یہ خطرہ ہو گیا اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر امام جیل سے قید سے رہا ہو جائیں گے، ان کے چاہنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام کو سند بن شاہق کے ذریعے سے زہر دیا گیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید ہو گئے اور امام کا جنازہ اٹھا اور امام کا جنازہ تاریکی رات میں اٹھایا گیا اور اس پل پر بغداد کے پل پر رکھا گیا۔ اس لیے رکھا تھا، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے رکھا تھا تاکہ امام کا لاشا پامال ہو جائے، یعنی بغداد کا پل ایسا تھا جہاں پر صبح سویرے سے وہاں سے جانور کا آنا جانا ہوتا تھا، لوگ اپنے جانوروں کو اس طرف لے جاتے تھے، وہاں کے لوگ جانور کو ادھر لے کے آتے تھے، جو تاجر حضرات ہوتے تھے اپنے سامان جانوروں پہ رکھ کے لے جایا کرتے تھے، لیکن امام کا جنازہ، امام کا لاشا اس پل پر رکھا گیا ہے اور یہاں تک ایسا ہو گیا جب وہاں پر جانور پہنچے تو یہاں کے جانور آگے نہیں جا رہے ہیں، اس طرف کے جانور اس طرف نہیں آ رہے ہیں، لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن جانور آگے نہ بڑھے، امام کا جنازہ، امام کا لاشا پامال نہیں ہوا۔ اللہ نے یہاں پر اس امام کو پامال ہونے سے بچایا اور جب لوگ دیکھنے گئے تو امام کا لاشا موجود ہے اور یہ اعلان کیا گیا کہ رافضوں کے امام انتقال کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مومنین نے یہ سنا تو امام کا جنازہ اٹھایا اور بڑے اہتمام کے ساتھ امام کا جنازہ ہوا، امام کی تدفین ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ اگر امام علیہ السلام نے بہت سارے آزمائشوں میں امام کامیاب ہو گئے، لیکن یہ آزمائش اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے مختص کر دیا۔ جب کربلا کا مقام ہے، ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضہ سے فرمایا، فضہ جا کے دیکھو یہ گھوڑوں کی آواز کیوں آ رہی ہے، میرا بھائی شہید ہو گئے ہیں لیکن گھوڑوں کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ جناب فضہ جب
خیمے سے باہر آ گئی تو دیکھا کہ عمر سعد یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمارا قانون ہے جب کسی پر ہم حملہ کرتے ہیں تو ہر طریقے سے حملہ کرتے ہیں، اب اس لاشوں پر گھوڑے دوڑانا ہے۔ اللہ اکبر! وہ حسین جو رسول اللہ کے سینے پہ، رسول اللہ کے کاندھے پہ، کبھی رسول اللہ کے گود میں وہ حسین پلا تھا، آج حسین پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ اللہ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین والسلام علی الذین ظلموا انهم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاک پروردگار آپ